السلام علیکم دوستوں، آج ہی کا واقعہ ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر لوں، شاید کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، کچھ مظلوموں کی بھلائی کے لیے بھلائی ہو جائے۔ میں آج کراچی سٹی کورٹ بیٹھا ہوا تھا، کسی کام سے میرا جانا ہوا، وہاں میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک پولیس اہلکار تھا، 2 پھولوں والا۔ یاد رکھیں 2 پھولوں والا پولیس اہلکار جو ہے سب انسپیکٹر ہوتا ہے، اور فل انسپیکٹر جو ہے وہ 3 پھول کا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، تو وہ 55 سال کی عمر ہو گئی تھی اس کی، اور وہ میں نے کہا بھائی آپ کورٹ کیوں آئے، کس لیے آئے ہیں؟ پتہ ہے پولیس والے بھی آنا پڑتا ہے۔ اس نے کچھ باتیں بتائی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں، بڑی معلومات ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا آج کہ دراصل جو CSS کر کے آتے ہیں اور ڈائریکٹ اچھی پوسٹوں پہ ہو جاتے ہیں، CSS کر کے آئیں یا DSC کر کے آئیں، یعنی ایک تو جو ہے پاکستان سروس پولیس ہوتی ہے، یعنی یہ کہ CSS ہوتا ہے جو کہ جس کے بعد جو ہے وہ PSP بنتا ہے، یا پھر یعنی ASP بنتا ہے، یعنی بڑی پوسٹوں پہ جو نامزد ہوتے ہیں، SP DSP SP اور ASP، اس طرح کی جو پوسٹوں پہ نامزد ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو CSS کر کے آتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ سے کی طرف سے امتحان پاس کر کے آتے ہیں، ان کو وکالت کا اندازہ نہیں ہوتا، ان کو ایڈوکیسی کا اندازہ نہیں ہوتا، پولیس کے معاملات کا اندازہ نہیں ہوتا، ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ نے گاڑی میں AC کی بیٹھ کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد AC روم میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید یہ پوسٹ کسی اور جگہ ان کی ڈیوٹی لگ جائے، کسی اور جگہ کام آ جائے، پبلک سروس کی جو جابس ہوتی ہیں وہاں تو شاید یہ چیز کارگر ہو سکتی ہے، لیکن اس 55 سالہ پولیس اہلکار کی گفتگو سے میں نام نہیں لوں گا، ظاہر ہے یہ اس کی جاب ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے جو معلومات دی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو ان کو زمینی حقائق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جو ڈائریکٹ جو ہے نا CSS کر کے آتے ہیں، اور وہ جو ہے آ کے اچھی بڑی پوسٹوں پہ ویلکم، بالکل بیٹھیں، ان کو بیٹھائیں، لیکن پولیس کی پوسٹوں پہ اس طرح کے افراد جن کو جو نیچے سے نہیں آئے ہوتے ان کو زمینی حقائق نہیں پتہ ہوتا۔ وہ تو آتے، خود میں نے بتا رہے تھے کہ خود ہمارے کورٹ میں آتے ہیں، اور کورٹ میں آ کے وہ پوچھتے ہیں، کس سے؟ ہم جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں، پولیس والا بتا رہا ہے، اور وہ منشیوں سے پوچھتے ہیں، اور دوسرے جو ہے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، اسٹاف سے، ان کو خود اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے اسٹاف سے معلوم کر کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا CSS ہونا الگ بات ہے، اس کے بعد کسی اچھی پوسٹ پہ CSS بنا SSP بن جانا یا کسی ASP بن جانا، بالکل بنے، لیکن زمینی حقائق کا علم نہ ہونے سے بیچارے پولیس والے نے بتایا کہ وہ لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو آرڈر کر دیتے ہیں، وہ تو بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ پولیس والا جس کی سیلری 25-50 ہزار سیلری کے آس پاس ہوتی ہے، 60 ہزار سیلری ہوتی ہے، جن کے دھکے کھا کے آتی سیلری اسی میں چلے جاتی ہے، وہ مطلب جس طرح اس گرمی حبس میں وہ جھجلایا ہوا تھا، اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں نے تو سوچا کہ اس کا انٹرویو کر لوں، لیکن اس نے اوائڈ کیا، ظاہر ہے اوائڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ پولیس ٹھیک ہے، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن زیادتیاں بھی زیادتیاں ہیں۔ ایک تو ان کی جو وردی ہے وہی ایک زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کورٹ میں جو وکلا ہوتے ہیں ان کو آج تک وہ انگریز کا قانون ہی نہیں بدلا، نہ وہ آواز بدلی جو کہ کورٹس پہ لگائی جاتی ہے آج تک ہے۔ ڈیجیٹل جو سسٹم آ گیا، لاؤڈ اسپیکرز آ گئے، کیا کچھ نہیں آ گیا، لیکن آج بھی وہ جو ہے نا وہ آواز لگائی جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے کالے کوٹ میں آنا ہے، کورٹ میں سخت گرمی، شدید گرمی، آج 40 سے قریب جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے 40 ڈگری جو ہے آج جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے کراچی میں۔ اس میں وکلا اور یہ جو ہے نا پولیس اہلکار کالی وردیوں میں کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کالا کوٹ پہنے ہوتے ہیں، کتنی شدید ایک تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور کئی سپاہیوں کو دیکھیں بیچارے دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے 12 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کا بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ 12 گھنٹے ہمیں بعد 24 گھنٹے آن کال ہوتے ہیں، ہمیں گھنٹوں ہمیں گزر جاتے ہیں، رات کو ہم ڈیوٹی سے دیر سے آتے ہیں، صبح کورٹ والے بلا لیتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم آئے ہیں تو معلوم چلا وہ غلط انفارمیشن تھی، مطلب وہ ابھی بلایا ہی نہیں تھا جج نے، اور لا کے اس کو کال کر لی گئی۔ وہ سخت خوار تھا، گلشن حدیث سے وہ آیا تھا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور بھی پولیس والوں سے میں نے معلومات کی، میں جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں کچھ شیئر کرتا ہوں، معلومات دیتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ میں آئی کم از کم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت، جو CSS کے امتحان دیتے ہیں یا پروونشل جو سروسز کے امتحان دے کے پاس کر کے آتے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدوں پہ
فائز کر دیتے ہیں. لیکن پولیس کا محکمہ ایک سینسیٹیو محکمہ ہے. وہ یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے جو ہے اے سی کمروں میں بیٹھ کر اور جو ہے نا اے سی گاڑی میں بیٹھ کے ان کو کیا پتا کہ نیچے حقائق کیا ہیں, جرائم کے حقائق کیا ہیں, جو ہے ایکیوزڈ کے کیا ہے, اور جو ہے نا دیگر چیزوں میں کیا مسائل گرفتار ہوتے ہیں, یعنی کس طرح دھکے کھانے ہوتے ہیں, کس طرح جو ہے عام آدمی غریب آدمی تو بیچارہ کیا کرے, اس کے پاس تو وکیل کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ کیا کیس لڑے گا. جی یہ بھی قانون نظام ہے. لیکن یہاں بس اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا, دو باتیں میرے سامنے تھیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو بڑے افسران ہیں ان کو شاید ریلوے یا کہیں اور تو آپ کسی سروسز میں جگہ دیں, لیکن آج میری سمجھ میں آئی کہ ان کو پولیس محکمہ پولیس کا سربراہ بنانا اتنی جلدی صحیح نہیں ہے تاکہ وہ خود ان چیزوں کو نہ جانتے ہوں, کچھ عرصہ ان کو گزارا جائے. وہ جو ایک سپاہی سے بن کر یا کم از کم اے ایس آئی سے وہ سفر کرتا ہوا, پھر ڈی ایس پی, پھر ایس پی ایس ایس پی, ان رینکوں پہ پہنچتا ہے, اس کے بعد اگر وہ ایس پی بنتا ہے, ایس ایس پی بنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس طرح جو ہے نا وہ جو کہ جس سے کہنا چاہیے وہ جو ہے اپنے سونے کا جم چلے کے پیدا ہوئے ہوں, یا یہ کہ کپڑے میں کتابیں پڑھ کے وہ جو ہے نا, ایک جنرل نالج الگ چیز ہوتی ہے. ایک انگلش بول لینا بہت ہو سکتی ہے, لیکن صرف انگلش بول لینا کام نہیں آتا, صرف جو ہے جنرل نالج یہاں کام نہیں آتی. بھائی یہاں قانون چلتا ہے, یہاں پولیس کے محکمے میں کئی ایسی باریکیاں ہیں کہ ان باریکیوں کی غلطی کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے لٹک جاتا ہے, پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے, اور ایک غلطی کی وجہ سے بڑے بڑے مجرم چھوٹ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہی مسائل جو آ رہے ہیں اس وقت میرے سامنے آئے. اور دوسرا خدا رہا یہ پولیس کے اوپر جو کالی وردی کو ختم کیا جائے. کالی وردی سخت گرمی میں, اور ظاہر ہے کہ کالے کپڑے پہننے کے بعد جو گرمی اور جو ریڈیشن پیدا ہوتی ہے اس سے, وہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ ایک کالے کپڑے سخت نقصان دہ ہیں. تو یہ دو چیزیں تھیں خاص طور پہ, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورٹ کے نظام اور اس بدترین نظام کو بہتر کرے. وہی کالا قانون چلا آ رہا ہے, انگریز کے دور کے قانون چلا آ رہا ہے, آج تک وہی قانون ہے. خدا را اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہم سب کو اس کی کوشش کی توفیق دے. جناب اجازت ہے انتخاب سوری کو, پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.